सुस्वागतं शाहे उमम सुस्वागतं शाहे उमम पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। आमीना बीबी का शहजादा दूल्हा बनकर आया है, नूर से मेरे आका के रब ने ये जगह चमकाया है। धूम से अपना दीवानों घर बार मोहल्ला सजा, 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम 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 शाहे उमम। जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम, सुस्वागतम 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 शाहे उमम। आमीना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम, पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम, सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे उमम। चतुर्भुज सिद्धि को फारूक को गनी अरु भैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम, विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मन मोहनम, दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम। भूमि वंशशि चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम, भूमि वंशशि चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत ही भजतु भज नज़मी तुझी शाहे उमम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, मनठार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद। मीलाद मनाना आका का जिब्रील अमी की सुन्नत है। जश्न में गौसे आज़म की और ख्वाजा पिया की चाहत है, पैगाम मिला है ये हमको की परचम हक लहरा, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। कहता है मशहूद रजा सरकार की आमद मरहबा, मरहबा मशहूद रजा गमख्वार की आमद मरहबा। आगे महबूबे दामर सोया नसीब जगाओ, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद
صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ نبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر ظلمت جہاں سے ہو گئی کافور سر بسر صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال یا سید البشر ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے سلمیٰ کا ذوق حضرت صدیق کی نظر یا صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سے خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر یا صاحب الجمال یا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر اور سراغ العزاد کی تذکرے کی شہادت حاصل کر رہا ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا جن کا چہرے پر عظمت استقلال کی کرنی جلوہ افزن تھی جن کا دل جذبہ جگات سے سرشار تھا جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی جن کے ایک تاریخ ہے جن کے ایک داستان ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور تبلستان عالم اور تبلستان اسلام کی طرف بڑھنے والے اگر بعد سموم کے راگ میں دیوار آگلی اور صد سکندری بن کر حائل ہو گئے حضرات اس تبلستان عالم کا پتا پتا بوٹا بوٹا جانتا ہے اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں آ نکلے اور جب نے پوری بغاوی سے باطل کا مقابلہ کیا انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹ نہ دکھائی انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا غرب یہ کہ انہوں نے ہر محض پر باطل کا مقابلہ کیا ہر طرح سے مقابلہ کیا ضرورت پڑی تو گولی چلائی ضرورت پڑی تو تلوار چلائی تلوار پھینکی قلم اٹھایا ضرورت پڑی تو اپنی شعراء نمائیوں سے طوفان تندو تیز اور سرکش ہوئے باغ کا کام کی اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نامنہاروں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار اگنی اور فولاد لشکر بنا دیا آج میں انہیں جالو اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے محترم حضرات جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا نہ بخشایا پڑا وہ اپنی شاکرانہ اور حیرانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے ہندوستان جب ہندوستانیوں کا غلام بنایا جانے لگا جب ہندوستانیوں کو کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہونے لگا تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر امام جلیل رئیس الاولیاء فخر چمن محرم فن نازش وطن شاہ عبد العزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی گئے یہ وہی مرد مجاہد درویش خدا گئے جس نے وقت سے بہت پہلے مسلمانوں کے رسول عین کا اعلان فرما دیا تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو ابھی برس کا برس انتظار کرنا تھا شاہ عبد العزیز کا فتویٰ کیا تھا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کو نقل تمنا پہ گر پڑی انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے اور پرچم لہرانے لگے سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگائیاں لینی شروع کر دی مسجد درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ عدام
اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ گئے اور فرنگیوں کے خلاف ایک محاذ بنا کر توکل علی اللہ کی منزل جانب پیش ہوئی سامانی کے عالم میں نکل پڑے. اور میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راگ رواتے گئے اور کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. حضرات یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگی بھی گا اور محرومیاں بھی, عزم و عمل کا جوش خروش بھی گا اور شکست خوردگی اور بیچارگی کی افسردگی بھی, جنہوں نے شوق کی عاشقتا سری بھی اور گردش دورہ کی کجروی بھی. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے. ہزاروں اور لاکھوں کی وجود غبار راگ بن کر اڑ گیا. کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کے رام میں حائل ہو گئے. مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری. حادثات و مسائل سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے ہی رہے. راستے کی قربت و دوری سے بے فکر, طمانیت قلب و جگر سے مستغنی, پریشانی و افتقار کے احساسات سے بے نیاز, خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ, منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے گئے تو کبھی روس افغان کی بادیاں پیمائی کرتے گئے, کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے گئے, کبھی پھانسی کے پھندوں پر چوم کر منزل کا نشان پوچھتے گئے تو کبھی ریوالور کی لبلبی پر انگلی رکھ دیتے گئے کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی سے منزل کا نشان بتا سکے. غرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر راگ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے کہ اس بزم جنوں کے دیوانے پہنچے ہر راہ سے محفل تک, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک, بےتابی ان کی آمدوی صحرا سے لے کر ساحل تک. ہاسنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال, شاید کے تلاش مقتل میں پہنچے کوئی قاتل پتھر تک. حضرات یہ واقعہ ہے کہ اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرقلے آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, تحریک خلافت نہ چلتی, ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی, مقدمہ وغیرہ بیان نہ چلتا. امبلا سازش کیس میں بنتا. الغرب علماء کرام کی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کو حنا بندی کی گئی اور اپنے مقدس لفظ سے شجر آزادی کو سیچار فرمان چڑھایا ہے. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے. ایک محاذ امبارہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھا نصری کے پاس تھی, دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی. اس جنگ میں بڑے بڑے صلحاء علماء شہید و زخمی ہوئے. اسی جنگ میں حافظ زامل شہید ہوئے. اس 1847 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں 51,000 علماء کرام شامل تھے. علماء کرام شامل تھے. بہرحال جب اس جنگ کی وسائل کی قلت اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے فرنگیوں کا غلبہ ہوا, اتوا اسرائیل برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے و طلب کی, بتا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے. تو ہندوستان میں رہنے والے سب سے بڑے سیاستدان ڈاکٹر ولیم یورنی جو رپورٹ پیش کی اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی صرف وہ مسلمانوں نے لڑی ہے. مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کا ختم کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے. چنانچہ سن 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کی نسخیں بدبخت انگریزوں نے چلائے اور انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ 3 سال ہندوستان کی تاریخ کے بڑے المناک سال گئے. ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تختہ اعدام پر لٹکا دیا.
تامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت نہ تھا جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو. تامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے ڈھکا گیا. تامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کے کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈالا گیا. تامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے بند کر ہاتھیوں کے نیچے جلایا گیا. تامسن کہتا ہے کہ لاہور کی چھٹی مسجد جس کے سیاح میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اس میں ایک دن 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی. تامسن کہتا ہے کہ لاہور دریا راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا. تامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمہ میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. میں خیمہ کے پیچھے چلا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آج کے انگارے دھاک رہ گئے گا اور 40 علماء کو کپڑے اتار کر ان انگاروں پر ڈال دیا گیا. میرے دیکھتے اور 40 علماء کو بلایا گیا. میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے. انگریز نے کہا مولویوں جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. تم صرف ایک آدمی یہ کہ دو کہ 1847 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے ابھی چھوڑ دیتے ہیں. تامسن کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم ان میں سے ایسا نہیں تھا. سارے کے سارے آگ میں پخت ہو گئے مگر انگریزوں کے سامنے کسی نے سر نہیں جھکائی. محترم حضرات، انہی شہروں نے اسلام اور سرفروشان اور خیر الانام کے سچے جان نشین اور حقیقی وارث شیخ الہند اور شیخ الاسلام اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. میں علیہ